اب ہمارے مہمان ہیں خواجہ فاروق احمد کرمانی صاحب، جو کہ انڈین سول سروس میں کام کر چکے ہیں اور پھر انہوں نے انڈین سول سروس چھوڑ دی، اور ان کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ 5 مختلف ممالک سے وہ 5 ماسٹرز کر چکے ہیں۔ 5 ماسٹرز آج کل کے زمانے میں بہت ہی ایک انہونی اور منفرد بات ہے۔ اور آج فاروق احمد کرمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں بہت بہت پاکستان سے۔ تو کیونکہ آپ کا تعلق مقبوضہ جموں و کشمیر کے علاقے ہندواڑہ کے ایک گاؤں میدان چغل سے ہے، آپ کے والد صاحب تھے جو خواجہ غلام قادر مسالہ صاحب، وہ بھی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبر تھے، تو آپ کا تعلق ایک بہت پڑھے لکھے خاندان سے ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ نے انڈین سول سروس کیوں چھوڑ دی؟ جب ہم نے وہاں سول سروسز جوائن کی تو ہمارا پہلے اپوائنٹمنٹ ہوا تھا وہ ایز انڈر سیکرٹری ہوا تھا، تو 4 سال ہم نے ایز انڈر سیکرٹری کام کیا۔ اس کے بعد ہمارا پروموشن ہوا ایز ڈپٹی سیکرٹری۔ تو ڈپٹی سیکرٹری بننے کے بعد ہم کو پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کیا گیا۔ بیسیکلی وہاں جنرلی جو سول سروسز ہیں، جو کشمیر کے لوگ ہیں، دے آر سفوکیٹڈ۔ اب کچھ لوگ برداشت کر پاتے ہیں، کچھ لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ جب میں پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں آیا، کیونکہ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے ان اے وے اٹ واز اے سینٹر ہب آف جو اس وقت انڈیا پاکستان، آپ مان لیجئے کہ پانی کا مسئلہ تھا، جتنے بھی اور پروجیکٹس تھے ان پہ ثالثی چل رہی تھی، ان پہ پاکستان اعتراض اٹھاتا تھا۔ انڈینز جو ہیں وہ اس کو رپلائی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سو پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ واز ان اے وے فلی کنٹرولڈ بائی ایجنسیز۔ تو وہاں پر کسی کشمیری کو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ورک فار اے کشمیری۔ فار ایگزامپل وہاں پر آئی فیسڈ اے لاٹ آف پریشر ٹو ڈو تھنگس دیٹ I did not want to do, I did not do۔ یعنی کہ آپ کو ایسے کام کروانے پہ مجبور کیا جاتا تھا جن کا نقصان کشمیریوں کو تھا؟ جس کا نقصان کشمیریوں کو تھا۔ مان لیجئے میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک 1200 میگا واٹ پروجیکٹ کا ہمارے پاس پروجیکٹ تھا۔ سویڈن گورنمنٹ نے ہم کو اس کے لیے 1 کروڑ روپیہ دیا تھا فیزیبلٹی اسٹڈی کے لیے۔ گورنمنٹ آف سویڈن وانٹڈ ٹو فنڈ دیٹ پروجیکٹ، بٹ دا سینٹرل گورنمنٹ انہوں نے اس پہ اعتراض اٹھایا کہ آپ نے سویڈن سے پیسہ کیسے لیا، ہماری پالیسی نہیں ہے۔ وہ پیسے واپس کرا دیے، پیسے ہم کو واپس کرانے پڑے، اور ہم نے پھر بھیک مانگ کے جو ہے وہ 1 کروڑ روپیہ پورا کیا۔ بعد میں جو وہ پاور پروجیکٹ ہے وہ بھی سویڈن گورنمنٹ اس کو فلی فنڈ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ ہر طرح کے اچھا چلیں سمجھ آ گئی۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ آپ نے کافی ریسرچ بھی کی ہے، جو مقبوضہ جموں و کشمیر کا جو الحاق ہے بھارت کے ساتھ، اس کی جو ڈاکومنٹ ہے اس کے بارے میں نے آپ کا ایک آرٹیکل پڑھا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیک ڈاکومنٹ ہے؟ جی، وہ میں ہی نہیں سمجھتا ہوں، بلکہ دنیا میں بہت سارے ایسے جو ویل کوالیفائڈ آبجیکٹو انالسٹس ہیں، پولیٹیکل انالسٹس ہیں، ہسٹورینز ہیں، انہوں نے یہ بات بھی بڑے وثوق سے کہی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ فورجڈ ہے۔ اگر آپ اس ڈاکومنٹ جو کہ اس وقت منسٹری آف فارن افیئرس گورنمنٹ آف انڈیا کی آرکائیو میں ہیں، اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور باقی اسٹیٹس، پرنسلی اسٹیٹس جنہوں نے انڈیا کے ساتھ اپنا الحاق کیا تھا، اگر آپ ان ڈاکومنٹس کو کمپیئر کریں گے، ہر جو باقی اسٹیٹس کے ڈاکومنٹ ہیں ان میں سرکاری مہر ہے اس اسٹیٹ کی، اور وہاں کے جو راجہ ہیں ان کے دستخط ہیں۔ صرف اور صرف یہ جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ کا الحاق کا ڈاکومنٹ جو ہے اس پہ نہ مہر ہے، بلکہ صرف ایک وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ دستخط ہے، اور پھر لارڈ ماؤنٹ بٹ کے سائن ہیں، اور انہیں ہاتھ سے وہ ڈیٹ ڈالی ہوئی ہے جو کہ کنٹیسٹڈ ہے کہ یہ ڈیٹ جو ہے پریڈیٹ کر کے ڈالی گئی۔ کوئی ایسا انٹرنیشنل فورم ہے جہاں پہ یہ ڈاکومنٹ لے جا کے ڈکلیئر کروایا جائے کہ یہ فراڈ ہے؟ یو این میں جو ہے اس کے جو چل رہا ہے، وہاں پاکستان کا ایک بہت بڑا پوائنٹ یہ بھی تھا کہ یہ ڈاکومنٹ جو ہے یہ فراڈ ہے، یہ اٹ ڈز ناٹ اسٹینڈ دا اسکروٹنی آف ٹھیک ہے، ڈیو ڈیلیجنس۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو انڈین گورنمنٹ ہے اس کا پلان ہے کیا، منصوبہ کیا ہے؟ کیا وہ اس کو بھی ایک دوسرا غزہ بنانا چاہتے ہیں، یا جو آپ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ انڈینائزیشن آف کشمیر، جو کہ آپ کے خیال میں کافی مشکل ہے، تو کیا انڈیا جو ہے وہ پیسفلی
کشمیر کو انڈینائز کرنا چاہتا ہے یا کشمیریوں کے ساتھ وہی کرنا چاہتا ہے جو غزہ میں فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے وہ میرا جو بلاگ پوسٹ ہے وہ پڑھا ہوگا تو اس میں نے کلیئرلی لکھا ہے کہ جو یہ سٹیج شروع ہو چکا ہے یہ کمپلیٹلی سیٹلر کولونیل پروجیکٹ ہے. آپ کو صرف 370 کے پہلے تو آپ نے 370 کو کھوکھلا کر چکے تھے. 370 کا کوئی ڈائریکٹ بینیفٹ کشمیریوں کو نہیں تھا. کشمیر میں آپ کا ڈی سی ہر ڈسٹرکٹ میں باہر سے آتا تھا, آج بھی آتا ہے. ایس پی باہر سے آتا ہے. پورا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جو ہے وہ نان کشمیریز کے ہاتھ میں ہے. یہ جو جبکہ آزاد کشمیر میں اکثر اضلاع کے ڈی سی لوکل ہیں. ڈی سی کی بات چھوڑیے, آزاد کشمیر میں آپ کا اپنا پریزیڈنٹ ہے, آزاد کشمیر میں آپ کے پاس اپنا پرائم منسٹر ہے. آج جب میں وہاں سے نکل رہا تھا تو کسی نے مجھے دکھایا کہ یہ سپریم کورٹ کی بلڈنگ ہے. تو سپریم کورٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر. کشمیر میں سپریم کورٹ تو بہت پہلے جو ہے اس کو کر دیا گیا تھا, ختم کنورٹ کیا گیا تھا ہائی کورٹ. اس کے بعد جو پریزیڈنٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہوتے تھے وہ پوسٹ ختم کر دی گئی, اس کو کنورٹ کیا گیا گورنر میں. اور گورنر آتا ہے دلی سے نامنیٹ ہو کے, وہ پبلکلی الیکٹڈ نہیں ہے. پرائم منسٹر کی پوسٹ کو ختم کر کے چیف اور اس وقت بھی مقبوضہ جموں کشمیر میں الیکٹڈ اسمبلی نہیں ہے. ان اے وے مطلب ان تھیوری ہے, لیکن وہاں کے جو وہ الیکٹڈ اسمبلی ہے, جو وہاں کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, چیف منسٹر, آپ اگر آپ تھوڑا سا بھی ریسرچ کر لیں تو ایون دا چیف منسٹر ہیز ہمسیلف سیڈ کہ صاحب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, میں ایک اردلی کو بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہوں. ایون شہداء یوم شہداء پہ وہ مزار شہداء جانا چاہتے تھے فاتح کرنے کے لیے, جو کہ 1947 سے پہلے کی ایک وہ جو 13 جولائی 1931 ایگزیکٹلی اس کو جو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا ہر سال جموں اینڈ کشمیر میں چھٹی ہوتی تھی اس پہ, وہ چھٹی بھی ختم کر دی گئی ہے. وہ بیچارہ وہاں حاضری دینے جا رہا ہے. تقریباً وہی حالات ہیں کشمیریوں کے ساتھ جو کہ غزہ کے فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. ان اے وے دیکھیں اور مشکل ہے کشمیری کے لیے, کیونکہ جو فائنل آپ کہیے کہ سیف گارڈ تھا پرماننٹ ریزیڈنس کا 370 کے ہٹنے سے کے ساتھ وہ ختم ہو گیا. اب 1.5 کروڑ انڈینز ورسز 3 ملین اور سم تھنگ اراؤنڈ دیٹ کشمیری مسلمس. اگر آپ اس کو نارملی بھی رہنے دیں تو 20, 25, 30 سال میں وہاں کا ڈیموگرافکس چینج ہو جائے گا نیچرلی. اب اگر گورنمنٹ آف انڈیا چاہے وہ 2 مہینے میں وہاں کا جو ڈیموگرافک بیلنس ہے اس کو انورس کر سکتی ہے. تو 1.5 کروڑ ورسز a few millions. تو what do you see the future of Indian occupied Jammu and Kashmir? اگر if India can have its way, then they want to change the demography of Kashmir, and by diluting the Muslim majority Kashmir, making it into a non-Muslim majority place, the problem automatically gets solved. Then آپ plebiscite کروائیے, ریفرینڈمز کروائیے, کیونکہ وہاں میجارٹی نان کشمیریز کی ہوگی تو انڈیا اس میں جیت سکتا ہے. تو انڈیا جو ہے وہ 3 سال بعد, 4 سال بعد, 10 سال بعد اس وقت پلیبسائڈ کرائے گا جب وہاں پہ میجارٹی نان مسلمز کی ہے, میجارٹی نان مسلم کی ہو جائے گی. پھر وہ کہے گا آئیے UN ریزولوشن پہ عمل درآمد. تو پھر آپ یہ کیسے سمجھتے ہیں, کیونکہ میں نے آپ کی کچھ چیزیں پڑھی ہیں, آپ کہتے ہیں کشمیر کا مستقبل پاکستان سے وابستہ ہے, پھر کیسے ہوگا؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ کشمیر کا ہی نہیں بلکہ مجھے پرسنلی میری یہ رائے ہے کہ ہندوستان کے مسلمان کا مستقبل بھی الٹیمیٹلی پاکستان کی سیکیورٹی اور پراسپرٹی کے ساتھ لنکڈ ہے. اچھا, وہ کیسے؟ اگر آپ دیکھیں 1947 سے آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں, جوں پاکستان اگر کسی دور میں کمزور ہوا تو انڈیا نے اپنا جو سیٹلر پروجیکٹ ہے کشمیر میں اور انڈین مسلمانوں کے ویزاوی وہ ایگریسو ہو گئے. میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ جب سقوط ڈھاکہ سے پہلے جموں اینڈ کشمیر میں انڈین آرمی کی پریزنس اٹ واز اے ٹیمپرری. ان کے جتنے بھی اسٹیبلشمنٹس تھے وہ سارے ٹیمپرری وہ لکڑی کے ہٹس بنے ہوئے تھے. ایون ان کے جو ایمونیشن ڈیپوز تھے وہ بھی لکڑی کے ہٹس میں تھے. لیکن جب سقوط ڈھاکہ ہوا تو اس کے بعد پہلی بار انڈیا نے کشمیر میں اپنا فٹ پرنٹ جو ہے اس کو فرم کیا اور وہاں پر کنکریٹ میں انہوں نے اسٹرکچرز بنانا شروع کیے. دس از این انڈیکیشن کہ 1972 تک وہ خود بھی
50-50 ان کو لگتا تھا کہ ہم کو یہ چھوڑنا ہے. دے ور کٹنگ دا کاسٹس. لیکن اس کے بعد دے اسٹارٹڈ ٹو انویسٹ ان فل. آپ اگر دیکھیں ہندوستانی مسلمانوں کی میں بات کرتا ہوں, میرا ذاتی یہ ماننا ہے کہ اگر آپریشن بنیان مرصوص میں تھوڑی سی بھی پاکستان کی کمزوری آتی, آج آپ دیکھتے کہ کروڑوں ہندوستانی مسلمانوں کو ڈس انفرینچائز کرنے کا پروسیس شروع ہو چکا ہوتا. دے ووڈ کروڑوں ہندوستان کے مسلمان جو ہیں ان سے سٹیزنشپ چھینا جاتا, ان کی پراپرٹی ضبط کی جاتی, ان کو ایلین قرار دیا جاتا اور ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں. کیونکہ RSS کا تو جو مینیفیسٹو ہے اس میں تو وہ ان کو کنورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں نا, دوبارہ ہندو بھی بنانا چاہتے ہیں. وہ تو آپ اس کو دیکھیے, وہ ان کا تو یہ ماننا ہے, ان کا تو وہ تو بہت کچھ کہتے ہیں, وہ تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب تک پاکستان مضبوط ہے تب تک وہ سارے عزائم, وہ سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں, وہ ان کو انفولڈ نہیں کریں گے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر پاکستان جب پاکستان میں کمزوری ہوئی, انڈیا نے اپنا ایگریشن جو ہے اس کو ایڈوانس کیا, جو ان کے یہی جو ان کے پلانز ہیں, ویری ایکسٹریم رائٹ ونگ پلانز, تو وہ ان کو جو ہے. آج کل آپ کہاں پہ سیٹل ہیں؟ میں UK میں سیٹل ہوں, میں UK کا شہری ہوں اب. تو آپ مقبوضہ جموں کشمیر چھوڑ کر پھر پڑھنے کے لیے پہلے پیرس گئے, پھر اس کے بعد آپ UK چلے گئے؟ میں UK چلا گیا, UK کے بعد میں اٹلی چلا گیا, اٹلی کے بعد میں سویڈن چلا گیا, سویڈن کے بعد میں UK واپس آیا, وہاں میں نے اپنا پہلا جاب شروع کیا. پھر 2009 میں اس کے بعد جو ہے میں UK میں ہی رہا, اور پھر 2023 میں ازبکستان چلا گیا. تو ازبکستان میں پھر میں کچھ سال رہا. تو انفیکٹ اس وقت بھی میرا جو جاب ہے وہ ازبکستان میں ہی ہے, وہاں ایک کنسلٹنسی ہے برٹش انالیٹیکا, ٹھیک ہے, کر کے تو اس کے لیے کام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. فاروق احمد کرمانی صاحب نے ہمارے ساتھ بات کی اور بتایا کہ انہوں نے 5 ماسٹرز کر رکھے ہیں, انہوں نے انڈین سول سروس جوائن کی اور مقبوضہ جموں کشمیر کے پاور ڈویژن میں انہوں نے نوکری بھی کی, لیکن پھر وہاں کے حالات دیکھ کے انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی اور پیرس چلے گئے, اور آج کل وہ ازبکستان میں جاب کریں.